میں نے مفتی عزیز کے لیے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے اسے نیچے گرانا چاہیے کیونکہ سب سے اونچی جگہ وہی ہے وہاں پہ, اور زندہ بچ جائے تو پتھروں سے ہلاک کیا جائے. جی انجینئر صاحب بزرگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھائی بزرگوں نے کام ہی اس طرح کا کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا. قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر, اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتا ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا, اور علماء اس وقت بھی, ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خپتی قسم کا تورو, وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا. حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ صحابہ کرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. یعنی کسی کوئی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں, کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے, تم بالغ ہو چکے ہوئے, تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے, اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھئی اب تم بالغ ہو چکے ہو, اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو. اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے, نہا دھو کے. وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں, اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی, اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی. خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا, لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے, کسی مفتی نے, قاری نے, کسی فقیہ نے, کسی حضرت صاحب نے, کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا. ماں باپ بھی مجرم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اب تو یعنی کسی بچے کو کوئی اعتکاف بھی کیا بٹھائے مسجد کے اندر, شب بیداری کے لیے بھی کیوں بھیجے؟ سیدھی سی بات ہے, جب اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوں گے, اگر اگلے دن لاشیں ملنی ہیں بچوں کی, اور دیکھیں ایسے ظالم مار بھی دیتے ہیں, پھر اس طرح کرنے سے ثبوت مٹ جائیں گے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہ کاریوں کا ذکر کم از کم 8 جگہ کے اوپر کیا ہے, اور ان میں سے بھی جو 4 مقامات ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. ویسے تو 8 کے 8 ہی تفصیلی ہیں, لیکن 4 بہت زیادہ ہیں. سورۃ الاعراف, سورہ ہود, سورۃ الحجر اور سورہ الذاریات, کہ قوم لوط میں جب یہ برائی آئی بدفعلی والی, تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں, اسی وجہ سے اس عمل کے لیے سوڈومی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. سدوم اس بستی کا نام تھا جہاں پہ یہ برائی کے کام ہوتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا, انہوں نے دعوت حق رکھی, اس کے باوجود انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا. صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں, اور جو ان کے داماد تھے انہوں نے بھی حق نہیں قبول کیا. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی. الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا, اور پھر وہ علاقے کے لوگ ان کے گھر آ گئے. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں, اور لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے, انہیں بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ پوری بحث کی, وہ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو, یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ ان کو ہمارے حوالے کر. پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں, آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا. آپ تو آپ نے راتوں رات اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑنا ہے, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. لوط علیہ السلام نکلے ہیں, اپنے دامادوں کو کہا, وہ نہیں نکلے. بیوی ساتھ نکلی, لیکن وہ بھی آدھے راستے میں اس نے مڑ کے دیکھا, اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر لگا, وہ بھی مر گئی اپنی قوم کے ساتھ. اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم کے اوپر نہیں آیا. قرآن کے الفاظ ہے کہ ہم نے وہ بستی الٹ دی ان کے اوپر, اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی,
اور ہر پتھر مقرر تھا اللہ کی طرف سے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ کس شخص کو جا کے وہ لگنا ہے، اس کے حصے کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا. پریکٹیکلی ظاہر اس کے لیے ایک وجہ بنی، ایک آتش فشاں پھٹا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن تو اس طرح کی سامنے ہوتی ہے ایک، اور اس میں سے پتھر نکلے ان کو لگے. پر لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچائی گئیں. ٹوٹل 3 اہل ایمان ایک بستی میں سے نکلے، باقی سب کے سب برباد ہو گئے. خود ان کی اپنی بیوی بھی ماری گئی اس کے اندر. یہ سزا ہے اتنی سخت اللہ کی طرف سے. اسی سزا کو آگے پھر کنٹینیو کیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشکات شریف میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اس طرح کا عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ سزا تجویز کرتے تھے. ابن عباس کا باقاعدہ قول موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایسے شخص کو، اور اگر دونوں مرضی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو، ورنہ صرف جو فائل ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ سے زمین پر گرایا جائے. اگر بچ جائے تو پتھر مار کر اسے ہلاک کیا جائے، سنسار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بستی الٹ دی اور اس کے بعد انہیں پتھر لگے تھے. یہ قرآن میں سزا آئی ہوئی ہے.